الحمد لله الكريم المنان أنعم علينا بصحة الأبدان وجعل الحفاظ عليها من مسؤولية الإنسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا نبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم حضرات، دینی بھائیوں اور دوستو، آج خطبے کا جو موضوع ہے اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمت صحت کی حفاظت۔ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمتیں تو بہت ہیں، لیکن ان میں بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا کرے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو، اللہ نے کتنے انعامات سے تمہیں نوازا ہے، اگر ان کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، بلکہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف نعمتوں میں تمہیں ڈھانپ دیا ہے۔ عظیم ترین نعمتیں جو ہیں ان میں ایک نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کرے، پورا جسم اس کا صحت مند ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت مند رکھے اور صحت مند بنائے، اور جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اور نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر اس نعمت کی شکر گزاری کا بہت ہی زیادہ حکم دیا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اے میرے بندو یاد رکھو یہ قیامت کے دن ایسا نہیں کہ قیامت کے دن آدمی آیا اور ادھر ادھر کوئی مارکیٹ شاپنگ مال میں گیا گزر جائے۔ یوم الدین ہے قیامت کے دن، اس زندگی کے ایک ایک منٹ ایک ایک لمحے کا اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دے گا۔ رب العالمین اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لیس بینہ و بینہ ترجمان، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور دونوں کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، اللہ ڈائریکٹ گفتگو کرے گا۔ جب ہم اور آپ اور دنیا کے سارے انسان قیامت کے دن اپنے زندگی بھر کے اعمال کو لے کر کے رب کے سامنے حاضر ہوئے تو رب العالمین سب سے پہلے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ میں نے تم کو نعمتیں دی تھی، ان کا استعمال تم نے صحیح کیا یا غلط کیا، اور ان نعمتوں کی تم نے حفاظت کیا یا ان کو تم نے ضائع کر دیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ علیہما اجمعین یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس نعمت کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سب تم سے کہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ نعمت یہ ہے صحت الابدان والابصار والاسماع والقلوب۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انسان سے پوچھے گا تو اس کے صحت کے بارے میں پوچھے گا، اس کے آنکھ، اس کا کان اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے اللہ رب العالمین اس کے متعلق پوچھے گا، ذرا بتا ان کی تم نے کتنی حفاظت کیا اور ان نعمتوں کا کتنا تو نے شکر ادا کیا، اور ان نعمتوں کو تو نے استعمال کہاں کیا ہے۔ اگر لاپرواہی اور سستی کے بنا پر خیال نہ کیا، اگر نعمتیں ضائع ہو گئیں تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا تو نے اس نعمت کی حفاظت نہیں کیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، سورہ بنی اسرائیل، اللہ نے فرمایا ان السمع ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے میرے بندے یاد رکھ، ہم نے تمہیں یہ جسم دیا ہے، ہم نے اس میں آنکھ دیا ہے، ہم نے سننے
کے کان دیے ہیں, سوچنے سمجھنے کے لیے ہم نے دل دیا ہے. ہم دے کر کے فارغ نہیں ہو گئے ہیں. یاد رکھنا, ان السمع, یقیناً یہ تیرا کان ہے, والبصر, یہ تیری آنکھ ہے, والفؤاد, یہ تیرے سینے میں جو دل ہے, یہ میری نعمتیں ہیں. کل اولئک کان عنہ مسئولا, قیامت کے دن پوچھیں گے ان کے بارے میں. یہ آنکھ کا تم نے استعمال کہاں کیا, یہ دل میں تو نے کیا رکھا, دل سے تو نے کیا سوچا, دل میں کیا تو نے بھر رکھا تھا, اور آنکھوں سے تو نے کیا کیا دیکھا. اگر حرام چیز دیکھی ہے, اللہ فرمائے کہ میں نے حرام چیز دیکھنے کے لیے تجھے آنکھ نہیں دیا تھا. اگر ان کانوں سے تم نے حرام چیز سنی, اللہ فرمائے کہ کان میں نے تجھے سننے کے لیے دیا تھا, اچھی باتیں سنتا, حرام چیزیں سننے کے لیے ہم نے نہیں دیا تھا. کل اولئک کان عنہ مسئولا, قیامت کے دن ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے, لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس, قیامت کے دن انسان جب رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور بندہ حساب کتاب کے لیے پیش کیا گیا, ایک انچ ذرہ برابر اس کا پیر اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتا, نہ آگے جا سکتا ہے, نہ پیچھے جا سکتا ہے, نہ دائیں جا سکتا ہے, نہ بائیں جا سکتا ہے. حتی یسأل عن خمس, جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نہ کر لے, 5 سوال نہ کر لے. ان 5 سوالوں میں دوستو ایک بہت بڑی نعمت ہے, بڑا سوال یہ ہوگا, ارے جسم ہی فیما ابلا, ہم نے تجھے جو جسم دیا تھا اس کی تم نے کتنی حفاظت کی, اس کو تم نے کہاں صرف کیا, اور اس کو تم نے نقصانات اور خسارے سے بچایا کتنا. اسی لیے جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنی ہی بڑی ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اسی لیے اسلام نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا, ہر اس چیز سے ہمیں منع کر دیا جو ہماری صحت کو متاثر کرنے والی ہو. ہمارے آنکھ, ہمارے کان, ہمارے دل و دماغ, ہمارے دل, ہمارے ہاتھ پیر, ان دی ہوئی نعمتوں کو نقصان پہنچانے والی, بگاڑنے والی, خراب کرنے والی جتنی چیزیں ہوتی ہیں سب کو اللہ نے ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو, اپنے جان کی, اپنے جسم کی حفاظت کرو. اللہ پرواہی کر کے 50 بیماریوں کو اکٹھا نہ کر لو, ایسی چیز نہ استعمال کرو جو تمہارے جسم کو نقصان پہنچائے, ایسے کام نہ کرو, ایسی جگہ نہ جاؤ جہاں تمہارے صحت کو نقصان پہنچے. رب العالمین نے فرمایا یہ قتل کرنا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. لوگوں اپنے آپ کو لاپرواہی کر کے, اپنے آپ کو تباہ و برباد کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو, اپنی حفاظت کرو, اپنے جان کی, اپنے مال کی, اپنی آنکھ کی, اپنے کان کی, اپنی حفاظت کی, اپنے دل کی, اپنے صحت کی حفاظت کرنا یہ تمہارے اوپر ضروری ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار, ایک بڑا بہترین اصول پیش کیا اسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے, لا ضرر ولا ضرار, نہ خود نقصان اٹھاؤ, نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ, نہ مصیبت مول لو اور نہ کسی کو مصیبت میں ڈالو. اپنے آپ کو بھی ضرر سے بچاؤ اور اپنے ساتھ سے دوسروں کو بھی ضرر سے بچاؤ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی دی ہوئی نعمت صحت جو ہے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد, محترم بھائیو اور دوستو, یہ صحت جو اللہ نے دی ہے قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہم سے پوچھے گا یہ صحت کیوں برباد ہوئی. اور سب سے زیادہ انسان اپنی جان کی فکر تو کرتا ہے لیکن اپنی صحت کی فکر نہیں کرتا. کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں خیال نہیں کرتا اور اس کی صحت متاثر ہو جاتی ہے. قیامت کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. 2 نعمتیں ہیں بڑی عظیم الشان ہیں, بلکہ اہل علم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق
جتنی نعمتیں اسلام کے بعد جتنی بھی نعمتیں اللہ انسان کو دیتا ہے ان میں ان دونوں نعمتوں سے بڑی کوئی تیسری نعمت ہو ہی نہیں سکتی. ایک صحت ہے, تندرستی ہے, اور دوسرے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین فرصت. اگر آپ کو ٹائم ہے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں, اچھے کاموں میں استعمال کریں. صحت ہے اس کی آپ حفاظت کریں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو عظیم ترین بڑی نایاب نعمتیں ہیں صحت اور تندرستی, لیکن اکثر لوگ اپنی لاپرواہی سے ان دونوں نعمتوں کو ضائع و برباد کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت دی ہے تو دعا کرو صحت باقی رکھے, اور ہر وہ چیز جو صحت کو نقصان پہنچانے والی ہے, ہماری تندرستی کو نقصان پہنچانے والی ہے, ایسی تمام چیزوں سے اجتناب کرنا, بچنا بہت ہی ضروری ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ وبا جو آئی تھی کرونا کی, ایک زمانے تک ہم اور آپ کی حالت میں ہے معلوم ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنی مہربانیوں سے ہمیں اس سے نجات دلایا اور تکلیف کو دور ہوئی. آج پھر دوبارہ کچھ اس قسم کی باتیں سننے میں آتی ہیں, تو جو حفاظتی اقدامات ہیں ہمیں چاہیے ان حفاظتی اقدامات کو اپنائیں, نظر انداز نہ کریں اور اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہ کریں. ڈاکٹروں نے, حکومت نے, مبشرین نے ہمارے لیے جو اصول مقرر کیا ہے ایک دوسرے سے اجتناب کرنے, پرہیز کرنے, آپ کی صحت, آپ کی تندرستی کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو اس کی آپ حفاظت کریں. الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما, جو مقروض اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے. الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ سلطان اور ان کے اعوان و صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین اس ملک کو ہر قسم کی بلاؤں و آفتوں سے محفوظ رکھے. الہ العالمین جو قربانیاں اور جو خدمات ان حضرات نے یہاں کے بسنے والوں پر اس وبا اور مصیبت میں دیا ہے, اللہ اس کا ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں اس ملک کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہرا بھرا رکھے. دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں اللہ تعالیٰ سارے مسلمان ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. الہ العالمین جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہ اللہ کو اور ان کے اعوان و انصار جو ہیں اللہ ہر بلا ہر آفت سے ان کو بچا لے. ان حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہے, امت کی بھلا ہے, قوم اور وطن کی خیر ہے, اور ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غضب, آپ کی ناراضگی ہے, قوم و ملت کا نقصان ہے, وطن کا خسارہ ہے. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو بارش سے سیراب کر دے. اللہم اسقنا, اللہم اسقنا, اللہم اسقنا, اللہم الغیث ولا تکن من القانطین. الہ العالمین ہم تمام حضرات کو ان تمام حفاظتی اقدام اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.